السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سورہ نساء کی ورس نمبر 83۔ ان کے پاس جب کوئی امن یا خطرے کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو اللہ کے رسول اور صاحب اختیار لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اس خبر کی حقیقت کو سمجھ جاتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لازماً تمہاری اکثریت شیطان کی پیروی میں چلی جاتی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات سنی سنائی کوئی بھی بات آگے پھیلانا سخت ترین گناہ ہے۔ یعنی ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی بات سنی اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے کر دیا، بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیا۔ تو ہم یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ یہ بات آپ کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے یہ بات سنی ہے اور جس نے آپ کو یہ بات کی ہے وہ اسے پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن اس نے آگے پھیلائی ہے، تو آپ بھی اس کے جھوٹ میں شامل ہو جائیں گے اس بات کو آگے پھیلا کر۔ یعنی آپ نے بھی تو وہی کام کیا نا، آپ نے بغیر تحقیق کے کہ آیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، تو آپ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو گئے، اس فساد میں شامل ہو گئے۔ تو اس چیز سے بچیں کہ اگر کوئی بات آپ سے کی جاتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں، یا پھر صرف فساد پھیلانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، لیکن یہ اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کو بھی اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ ایسی چیز سے بچو، ایسی باتوں سے بچو، ایسے فساد سے بچو، ایسی کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلاؤ تاکہ تم لوگ فساد سے بچ سکو، تم لوگ فساد میں شامل نہ ہو۔ تو منافقین کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں اسی طرح کی خبریں پھیلایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں فساد برپا ہو۔ اور کیا کرتے تھے کہ منافقین اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسی باتیں پھیلا کر ان میں فساد پیدا کر دیا کرتے تھے، اور جو سادہ دل مسلمان ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنی سادگی کی وجہ سے اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو منافقین کیا کرتے تھے کہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں پھیلاتے تھے کہ آج فلاں قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، یا پھر یہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس سے ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا ہوتا تھا۔ یعنی وہ مسلمانوں کو صرف ڈرانا چاہتے تھے، ان کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ ایسی جھوٹی خبریں پھیلا دیا کرتے تھے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے کہ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آپ گھبرا کر باہر نکلے اور کہا کیا فلاں قبیلے نے حملہ کر دیا ہے؟ تو اس پر صحابی نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس صحابی نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے۔ ان کی ایک پریشانی کی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے، تو دشمن کے ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہ مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ تمام مسلمان غم سے نڈھال ہیں اور ہر ایک آدمی یہی بات کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں دیکھا ان کے گھر کے باہر غلام بیٹھا تھا، تو انہوں نے اس غلام کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آیا ہے، اجازت طلب کرتا ہے اندر آنے کی۔ غلام اندر گیا اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر انتظار کیا، اس کے بعد دوبارہ اجازت طلب کی، تو اس پر غلام نے دوبارہ آ کر بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ادب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو اس پر تمام مسلمانوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سب خوش ہو گئے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پھیلانا سخت ترین گناہ ہے۔ تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو سخت ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی بات بغیر تحقیق کے پھیلائیں گے اور اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی
تو ظاہر ہے اس سے نقصان ہی ہوگا، تو اس لیے کوئی بھی بات آپ بغیر تحقیق کے آگے مت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔